ایران میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا ہے جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ مسلمان اور افغان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ پٹیشن جو ایک قاسم نامی شخص نے فائل کی ہے، میں کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ یعنی نادرا جو بوگس کلیمنٹس اور ان کے کارڈز کو بلاک کیے ہیں، تو معذرت چاہتا ہوں ٹریفک کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نے افغانستان اور اس کے عوام کو ہمیشہ عالمی تعلقات میں فوقیت دی ہے۔ سوویت یونین کی افغانستان میں فوجی مداخلت کے بعد افغان عوام کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ 9/11 کے بعد افغان عوام کا بھرپور سپورٹ کیا۔ افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی میں بھی پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا رہا، لیکن افغانستان میں طالبان انتظامیہ کے آنے کے بعد پاکستان کو مسلسل دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بعض شرپسند اور گمراہ عناصر پاکستان میں عام انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پاکستانی ریاست اور عوام ان گدڑ بکیوں سے ڈرنے والے نہیں، لیکن افسوس ہے کہ شرپسند عناصر اپنے محسنوں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان اور افغان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ افغان عوام پاکستان کے ساتھ ہے اور اس طرح پاکستانی عوام افغان بھائیوں کی قدر کرتے ہیں۔ دہائیوں تک انصار کی طرح ان کی مہمان نوازی کی، لیکن چند افراد پاکستان دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ کرائے کے یہ سپاہی بے نقاب ہو رہے ہیں۔ پاکستان ان تمام دہشت گردوں کو پہچانتا ہے۔ افغانستان کی حکومت ان شرپسندوں کے خلاف کارروائی کرے اور تمام مطلوبہ دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کر دے۔ ایران میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا ہے جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایران اور پاکستان یہ دہشت گرد دونوں ممالک کے دشمن ہیں۔ یہاں بلوچستان کی معزز عدالت نے فیک آئی ڈیز کے ایک پٹیشن میں ایک فیصلہ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فیک آئی ڈی یا آئیڈینٹی تھیفٹ کا جو کلیم ہے اس کو پروف کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ بوگس آئی ڈی کارڈ بنانے والے کی۔ یہ پٹیشن جو ایک قاسم نامی شخص نے فائل کی ہے، میں کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ یعنی نادرا جو بوگس کلیمنٹس اور ان کے کارڈز کو بلاک کیے ہیں، ان کو پروف کرنا اونس ان لوگوں پہ نہیں ہے جنہوں نے ہمارے سسٹم کو رگ کیا ہے، جنہوں نے اس سسٹم کو کمپرومائز کیا ہے اور آئیڈینٹی کارڈز بنائے ہیں، اور اسی بنیاد پہ بہت سے لوگوں نے پاسپورٹ بنائے ہیں۔ یہ فیصلہ خطرناک حد تک ہمارا جو ایفرٹ ہے جس میں ہم بوگس آئی ڈی کارڈز کو ختم کرنے کے لیے دن رات ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے، اس کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، اور یہ ایک پینڈورا باکس کھول دے گا۔ کل کوئی بھی کلیمنٹ لیجٹمیٹ دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ نے کسی بھی ملک میں سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہ اونس آپ پہ ہے کہ آپ وہ تمام آئی ڈی کارڈز، تمام ریکوائرمنٹس فلفل کریں جہاں آپ کو
ایلیجبل بناتا ہے کہ کیوں کر آپ اس ملک کا شہری بن سکتے ہیں. لہٰذا ہم سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ انٹروین کریں، اور اسی طرح لیگلی ہمیں یہ فیصلہ امپلیمنٹ کرانا ہے، لیکن ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کے خلاف سپیریئر کورٹ جائیں اور اس کو چیلنج کریں. تھینک یو. میں ایک کیئر ٹیکر منسٹر ہوں سر، میں پاکستان دیکھیے یہ صرف کاسمیٹک ایفرٹ یا ایک اسموک اسکرین ہے. ہم نے بہرحال مطالبہ کیا ہے کہ جو پاکستانی دہشت گرد وہاں چھپے بیٹھے ہیں، ان کے مراکز ہیں، انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے. اور اسی طرح جو افغان تذکرے پہ یا آئی ڈی کارڈ پہ وہ آتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ کہیں بھی دنیا میں جو ہمسائے ممالک ہیں کوئی اس طرح واقعات نہیں ہو رہے ہیں، صرف پاکستان میں کیے جا رہے ہیں. لہٰذا مؤثر اقدامات کے بغیر یہ اسموک اسکرین کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. جان صاحب یہ بات ہے جس طرح کے چمن واقعات کے بعد دھرنا دیا جا رہا ہے، ایک سیاسی پارٹی ہے مختلف پاکستان میں دورہ میں دھرنا دینے جا رہی ہے، اس حوالے سے گورنمنٹ کیا کرنے والی ہے؟ کیا یہ دھرنے ہوں گے؟ اس کو طرح چمن کا سارا ٹریڈ بند ہے، وہ ٹریڈ کو واپس کس طرح اوپن کریں گے؟ اس طریقے سے لوگ کچھ ٹریڈ کے بارے میں بہت جلد آپ کو خوشخبری مل جائے گی، وہ کھل جائے گا. اور جہاں تک دھرنوں کا تعلق ہے، ہر سیاسی پارٹی دھرنے کا حق رکھتی ہے. الیکشن آ رہے ہیں، کمپیننگ کرنی ہے پارٹیوں نے، تو جو بھی دھرنے احتجاج ہے وہ کبھی بھی ہم نے روکے نہیں. وہ کہہ رہے کہ جب ہم یہاں سے عوام ماجرین کو لے جائے تو واپسی میں ہم لوگوں کو اتنے فیسلٹی نہیں، تقریباً 3-4 دن ہم لوگ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اور واپسی کا راستہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہم اکثر ڈرائیور جانے سے انکار کر رہے تھے، سامان لے جانے کے لیے، عوام ماجرین کو لے جانے کے لیے. دیکھیے ابھی 2 دن پہلے وہ راستہ بند کیا تھا کسی پروٹیسٹ میں، وہ ہم نے کھول دیا ہے. جو لوگ آئے سندھ سے بالخصوص ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. باقی جو انٹیریئر بلوچستان سے جا رہے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اگر اس طرح کی کوئی بھی شکایت ہے وہ ہم انٹروین کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم وی لک انٹو اٹ. ہمیں اس کے حوالے سے بھی شکایت تھی کہ وہ لوگ اس احتجاج میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم نے ایف سی کے ذریعے باقی جو راستے ہیں ان کے ذریعے بارڈر پاس کروایا. تو جہاں اس طرح شکایت ہے، جہاں پہ ریپاٹریشن کے پروسیس پہ کوئی بھی امپیکٹ آتا ہے، اس کو ہم فوراً انٹروین کرتے ہیں. تمام جماعتوں کو ہم ایک اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں پاکستان تحریک انصاف کو بلوچستان میں کچھ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے. 2-3 روز قبل ان کے مرکزی ترجمان شیخ شاہین صاحب آئے تھے، لیکن ان کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا گیا. اسی طرح پیٹی آئی شکوہ کرنے کے پرچین 9 میں جو ان کا آرکسٹرا کنونشن ہے وہاں پر بھی ضلع انتظامیہ وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے. کیا ڈی سی جو ہیں مختلف اضلاع کے وہ منمانا یہ فیصلہ کرتے ہیں کس سیاسی جماعت کو اجازت دی جائے، کس سیاسی جماعت کو نہیں، یا نگران حکومت کی سپورٹ حاصل نہیں؟ دیکھیے ہم نے پرنسپل کسی بھی لوکل انتظامیہ کو یا ضلع انتظامیہ کو کوئی انسٹرکشنز نہیں دیں. لوکل انتظامیہ کا ڈسکریشن ہے کہ انہوں نے این او سی دینا ہے، جلسہ چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا. یہ ایک ڈی سی لیول کے ڈیسیجنز ہیں جس میں ہم انٹروین نہیں کر سکتے، وہ اپنی میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں. سر آپ نے کہا کہ احتجاج ہر کسی کا حق ہے. بلوچ جنوبی کونسل کے احتجاج کرنے والوں پہ مقدمات کو لوگ باقی جگہوں پر درج ہوئے اور کئی افراد ان کے گرفتار بھی ہوئے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی یہ اصل میں دہشت گردوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے احتجاج ہے، جس پہ ہمارا بیانیہ بہت واضح ہے کہ ان کے مطالبات مانے جا چکے ہیں. ان کو کوئی جواز نہیں ہے، یہ کوئی ڈیموکریٹک رائٹ نہیں ہے کہ آپ ایک پروون دہشت گرد جس نے 11 کیسز میں کنفیشنز کی ہیں وہ ہیرو بنے اور وہ اسٹیٹ کے خلاف جو ہے آپ ان کو پلیٹ فارم دیں. یہ سہولت کاری ہے. جہاں تک الیکشن کمیشن کی جانب سے تیاریاں جاری ہے اور ووٹر فہرستیں بھی اس کی اشاعت بھی ہو چکی ہے، لیکن دوسری جانب نگران گورنمنٹ آپ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ لاکھوں شاہکار جو ریفیوجیز کی وہ بلاک ہے، لیکن وہی افراد سب ان فہرستوں میں ان کو پھر اسکروٹنی کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو ووٹر کے لیے ہوگا تو وہ ایٹ اے ٹائم صرف شاہکار ہی چیک کیا جائے گا، وہاں پہ کوئی ایسا ایڈوائس نہیں کہ یہ بلاک کی شاہکار یا نہیں.
वो कैसे आप जी बिल्कुल, ये डिबेट हम पॉलिसी लेवल पे जारी है। एक पिटिशन भी डाला गया है इस हवाले से एक सियासी पार्टी के रहनुमा ने, और उस पर कोर्ट का जो है वो डायरेक्टिव्स मांगे गए हैं। हमने ये यकीनी बनाना है जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए हैं वो आईडी कार्ड्स इस्तेमाल ना हो इलेक्शन में, वोट में। और इसी तरह हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्न भी किया था कि जो अफगान्स चाहे वो कानूनी है या गैर कानूनी शहर के साथ प्योर कार्ड्स हैं, उनको कैंपेनिंग में पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, यानी इजाज़त नहीं है, और उनको अपने आईडी कार्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वी आर चेकिंग दैट। थैंक यू सो मच। 1,70,000 तक हम पहुंचा चुके हैं। जी जी जी, तो इंशाल्लाह हमारा जो अंदाज़ा है वो 2.5 लाख के करीब फेक आईडी कार्ड्स बने हुए हैं।